السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 22 سے اور رکو نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ سبا چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے، زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے ان کو پکار لو، ان سب کو پکار لو، یعنی جن کو تم گمان کرتے ہو کہ وہ تمہارے معبود ہو سکتے ہیں اور تمہاری مدد کر سکتے ہیں، ان سب کو پکار لو اپنی مدد کے لیے۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرہ کا بھی اختیار ہے، یعنی انہیں نہ خیر پر کوئی اختیار ہے اور نہ ہی ان کو کسی شر پر کوئی اختیار ہے۔ کسی کو فائدہ پہنچانے کی قدرت ہے اور نہ ہی نقصان پہنچانے کی قدرت ہے۔ آسمان اور زمین کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کیونکہ تمام کی تمام باقی تمام چیزیں اس آسمانوں میں یا پھر زمین میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آسمان اور زمین کو، یعنی کہ ایک بڑی چیز کو اللہ نے ذکر کر کے اور اس کے اندر چھوٹی چیزوں کو بتا دیا کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان میں کسی بھی ذرہ برابر بھی چیز میں ان کو کوئی بھی کسی بھی چیز میں ان کی کوئی بھی چیز ملکیت میں نہیں ہے، وہ کسی چیز پر بھی ملکیت نہیں رکھتے، کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان میں وہ ذرہ برابر بھی کسی چیز کی کوئی ملکیت نہیں رکھتے ہیں، ان میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ وما لہم فیہما من شرک وما لہ منہم من ظہیر۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ نہ ان کا ان میں کوئی حصہ ہے، نہ ان کو پیدا کرنے میں اور نہ ہی ان کی ملکیت میں کوئی حصہ ہے ان کا۔ من شرکن وما لہ منہم من ظہیر۔ اور پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آپ کا رب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور نہ ان میں سے کوئی اور ان کے علاوہ، اور ان میں نہ کوئی حصہ ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ہی کوئی ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر شرکت کے، بلا شرکت ہی تمام اختیارات کا مالک ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی اپنی ملکیت کے اندر، اگر کسی بھی چیز کے اندر کسی بھی انسان یا کسی بھی فرشتے یا کسی بھی چیز کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے بھی ہمیں کسی بھی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے ڈائریکٹ کنیکشن نہ رکھیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ نہ مانگیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے وسیلوں سے مانگیں۔ تو اللہ کو وسیلوں کی ضرورت ہرگز نہیں ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ، شفاعت، سفارش بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی سوائے ان کے جن کے لیے اجازت ہو جائے۔ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، جن کے لیے اللہ اجازت دے دے، اس کے علاوہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ یعنی انبیاء اور ملائکہ وغیرہ جب سفارش کریں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں کریں گے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شفاعت کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کریں گے۔ میرے رب نے واضح فرما دیا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ، ان کو کوئی فائدہ نہ دے گی شفاعت، عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، سوائے اس کے کہ جس کے لیے اللہ حکم دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کس کے لیے صرف شفاعت کا حکم دیں گے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے والے، اللہ تعالیٰ کی دین پر عمل کرنے والے اور اس کی رضا میں راضی ہونے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ
نبیوں کو، فرشتوں کو کسی کی شفاعت کرنے کا حکم نہیں دیں گے. حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. میرے رب نے یہاں پھر ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جائے گی. اذا فزع عن قلوبهم قالوا، تو وہ پوچھتے ہیں، ماذا ماذا قال ربكم، تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا، کیا کہا تمہارے پروردگار نے. آگے سے جواب آتا ہے، قالوا الحق، جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا، سچ فرمایا. یعنی کہ اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں. ابن جریر اور ابن کثیر نے حدیث کی روشنی میں اس کی یہ تفسیر بیان کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کے بارے میں جب کلام وحی فرماتا ہے تو آسمان پر موجود فرشتے ہیبت اور خوف سے کانپ اٹھتے ہیں اور ان پر بے ہوشی کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. ہوش آنے پر ہی وہ پوچھتے ہیں تو عرش برادر فرشتے جو دوسرے فرشتے ہوتے ہیں وہ دوسرے فرشتوں کو اور وہ اپنے سے نیچے والے فرشتوں کو بتلاتے ہیں، اور اس طرح خبر پورے پہلے آسمان کے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے. پہلے سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے چوتھے، اس طرح یعنی کہ اوپر سے نیچے آتے آتے تمام آسمانوں میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی خبر پہنچ جاتی ہے. تو فزعون جو ہے، فزعون میں جو بات کی گئی ہے یعنی وہ جب گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے، جب وہ بات ان تک پہنچ جاتی ہے تو ان کے دلوں سے گھبراہٹ کو دور کر دیا جاتا ہے. سوچئے اس بات کو کہ فرشتوں کے پاس جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم آتا ہے، کسی بھی معاملے کا حکم آتا ہے تو وہ گھبرا اڑتے ہیں کہ میرے رب کی طرف سے یہ حکم آیا ہے. اب معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیسا سخت ہوگا، کیونکہ فرشتے اپنی آنکھوں سے جب دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں تو فرشتے زیادہ خوف کھاتے ہیں. حالانکہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکم عدولی نہیں کرتے. ہم بدبخت انسان ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی خشیت میں کامتے نہیں. ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لیکن یہ ہمارے دلوں کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے رب کے روبرو کھڑے حاضری دے رہے ہیں، ہم اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہیں. حاضری کا تو کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا. ہاں، وہ ایک فرض ہے جو ہمارے ذمے ہے، ہم اس کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. میرے رب نے فرمایا، قال ربکم، پوچھتے ہیں کہ کیا کہا تمہارے رب نے. قال الحق، تو کیا کہتے ہیں کہ میرے رب نے حق ہی فرمایا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ بلند و بالا اور بہت بڑا ہے. یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں ہی مشغول رہتے ہیں. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. میرے رب نے فرمایا، پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو. اور ہم اللہ تعالیٰ کی جیسی ہی نعمتیں ملتی ہیں ہم شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نکل آتے ہیں. آپ اس کی ایک مثال صرف یہاں سے لے لیجئے، جب ہم شادی بیاہ کرتے ہیں سب سے بڑی نعمت ملتی ہے، سب سے بڑی نعمت یہ ملتی ہے کہ ہم ایک اچھے ازدواجی رشتے میں منسلک ہونے لگتے ہیں، اس میں بندھنے لگتے ہیں، اور ہر قسم کی شیطانی اعمال، ہر قسم کے شیطانی طریقے، ہر قسم کے شیطانی رسم و رواج کو ہم کر کے اس فرض کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو میرے رب نے کرنے کا حکم ادا کیا، حکم دیا ہمیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے. ہمیں اللہ تعالیٰ جب نعمتیں عطا کرتا ہے تو ہم ان نعمتوں کو پا کر ہم پاگل سے ہو جاتے ہیں، بالکل باولے سے، جیسے شیطان نے ہمیں ہاتھ لگا کر بالکل ہی باولا سا کر دیا ہو، خپتی کر دیا ہو. اور ایسا نہیں ہوتا کیا؟ آپ دیکھیے، کیا ایسا شادی بیاہ میں نہیں ہوتا کہ ہر کوئی ہی اس فنکشن کے اندر ایسا ہوا ہوتا ہے کہ جیسے شیطان نے اس کو ہاتھ لگا کر چھو کر خپتی کر دیا ہو. کیا شادی بیاہ کے اندر کوئی ایسا موجود ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کی حکم عدولی نہ کر رہا ہو؟ بلکہ سب کے سب ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں.
پھر ہم اپنے رب کی کہاں نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اور وہ فرشتے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا صبر و شکر، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی جیسے ہی اللہ کا کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو فوراً گھبرا اٹھتے ہیں، اور ان کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے گھبراہٹ سے کہ معلوم نہیں میرے رب نے اب کیا حکم بھیج دیا۔ ان کو اتنا خوف لاحق ہے۔ بدقسمتی سے ہمیں ہی خوف نہیں۔ میرے رب نے فرمایا قل من یرزقکم من السماوات والارض، کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل، پوچھئے کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہ، وہ خود ہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالی۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ، سنو، ہم یا تم یا تو یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَإِنَّا، ہم، أَوْ إِيَّاكُمْ، یا تم، لَعَلَىٰ هُدًى، یا پھر ہم ہدایت پر ہیں، أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یا پھر کھلی گمراہی پر ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ گمراہی پر وہی ہوگا جو ایسی چیزوں کو معبود سمجھتا ہے جن کا آسمان اور زمین سے روزی پہنچانے میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ نہ وہ بارش برسا سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ اگا سکتے ہیں۔ اس لیے حق پر حق یقیناً اہل توحید ہی ہیں، نہ کہ دونوں، یعنی کہ دونوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ باطل بھی حق پر ہوں اور توحید والے بھی حق پر ہوں۔ دونوں میں سے ہی صرف اور صرف اہل توحید ہی حق پر ہیں۔ قل، پھر میرے رب نے فرمایا کہہ دیجئے، اے نبی کہہ دیجئے، لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ لا تسألون، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، عما اجرمنا، کسی بھی جرم کے بارے میں، ولا نسأل عما تعملون، اور نہ ہی ہم سے سوال کیا جائے گا جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ نہ ہم سے تمہارے بارے میں اور نہ ہی تم سے ہمارے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہر کوئی ہی اپنے ہی عمل کا جواب دہ ہے۔ قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق۔ سوچیے ایک بات کہ اگر کسی کے بھی عمل کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا تو جو ہم اپنی اولاد کی تربیت میں کمی کر گئے، جو ہم اپنی اولاد کی تربیت میں کمی بیشی کر گئی، جو غلطی کوتاہی ہم سے ہو گئی اور ہماری اولاد ہماری دین سے دور ہو گئی، اپنے رب سے دور ہو گئی، اپنے رب کو نہ پہچان سکی، اپنے رب کے لیے محبت نہ لا سکی، اپنے رب کے لیے دل میں خشیت نہ پیدا کر سکی، اب وہ کیسے معاملات درست ہوں گے؟ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں اور ان سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا۔ ابھی بھی وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے، ابھی بھی وقت گزرا نہیں، ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں، اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگیں، اے رب، جس گمراہی میں، جس وقت میں، جو وقت ہم سے گزر گیا، اے رب ہماری اولاد کو دین سے جوڑ دے، اے رب ان کو وہ غلطیاں کرنے کی توفیق نہ دے، ان کو ان رستوں پر نہ ڈال کہ وہ اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو تجھ سے دور ہو کر گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ میرے رب نے فرمایا قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق۔ میرے رب نے فرمایا کہ انہیں خبر دے دیجئے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کر کے پھر ہم میں سے سچے فیصلے کر دے گا۔ بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق، فیصلہ کر دے گا، سچا فیصلہ، یعنی اس کے مطابق جزا دے گا، نیکوں کو جنت اور بدوں کو جہنم دے دے گا۔ پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، وہ فیصلے چکانے والا ہے اور دانا ہے، وہ پوری طرح سے دانائی سے فیصلے کرے گا۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہہ دیجئے کہ اچھا مجھے بھی تو انہیں دکھا دو جنہیں تم اللہ تعالیٰ کا شریک
ٹھہرا کر اس کے ساتھ ملا رہے ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی مثال موجود ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، ممکن ہی نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی شریک کو تم دکھا سکو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے بلکہ هو اللہ عزیز الحکیم، وہی اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا، وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا، اکثر الناس لا یعلمون، ہاں مگر اکثریت لوگ اس چیز سے بے علم ہے۔ وہ بے علم کیسے ہیں؟ کہ وہ قرآن کو کھول کر پڑھتے ہی نہیں۔ جو قرآن کو کھول کر پڑھتا ہی نہ ہو، اس کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں ہمیں ڈرایا اور کہاں کہاں ہمیں خوشخبریوں سے نوازا ہے۔ تو اس لیے سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے کہ ان خوشخبریوں سے ہم اسی وقت مستفید ہو سکتے ہیں، استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، جب رب کائنات کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یقیناً ہم قرآن کو حفظ کر کے، اپنے دلوں میں بسا کر، یاد کر کے نیکیاں اور اجر تو کما سکتے ہیں، لیکن ان نیکیوں اور اجر کو بہت لمبے عرصے تک محفوظ کر کے نہیں رکھ سکتے۔ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اس لیے کہ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت نہ بیٹھی ہو، جس دل میں اپنے رب کی باتیں سمجھ میں نہ آتی ہوں، جس دل میں جس سے محبت کی جا رہی ہو، اس کے الفاظ سمجھ نہ آتے ہوں، تو وہ محبت دیر پا نہیں ہوتی۔ آپ کو جب کسی کی جب کسی کے الفاظ سمجھ ہی نہ آتے ہوں، تو آپ اس سے محبت دیر پا کے لیے نہیں کر سکتے۔ آپ کی محبت اور خشیت تب دیرپا ہوگی جب آپ کو اس کے الفاظ، اس کی باتیں سمجھ آنا شروع ہوں گی۔ تو یقیناً قرآن کا علم حاصل کرنا اور اس کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دینا، دنیا کے لیے، دنیا کے اندر سب سے بڑا جہاد ہے، کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس فتنے کے پرفتن دور میں اپنے آپ کو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں اور اپنی زندگیوں کو قرآن کو سیکھنے کے لیے وقف کر دیں۔ تو پھر سوچئے، یہ قرآن وہ ہے جو قبر کے اندر بھی وفا کرے گا، یہ قرآن وہ ہے جو انسان کو یوم قیامت بھی وفا کرے گا، یہ قرآن وہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا، قرآن کے اندر ہی اللہ نے فرما دیا کہ جب روز قیامت، جب جہنم اپنے لوگوں کو، مجرموں کو اپنی طرف گھسیٹ رہی ہوگی، جب اپنی طرف کھینچ رہی ہوگی، نہ ہی باپ، نہ ہی ماں، نہ ہی بیٹا، نہ ہی بیوی، نہ ہی اولاد، کوئی بھی قریب نہ آئے گا۔ ہاں، میرے رب کا یہ کلام، میرے رب کا یہ قرآن، یہ ضرور کھڑا ہوگا، یہ ضرور حجت کرے گا اپنے پڑھنے والوں کے لیے کہ اے رب، اس نے اپنی زندگی کو میرے لیے وقف کیا، اے رب اس نے اپنا وقت مجھے دیا، تو آج اس کو بخش دے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا شفاعت کرنے کے لیے کھڑا ہوگا ہمارے لیے۔ پھر کیوں نہ وہ چیزیں جس نے ہم سے وعدہ کر دیا شفاعت کا، ہم کیوں نہ اپنی زندگیوں کو اس کے لیے وقف کر دیں؟ وہی تو سب سے زیادہ حقدار ہے ہماری وفا کا۔ میرے رب نے فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ ہے اگر تو وہ وعدہ کب آئے گا، وہ کب سچا ہوگا، وہ وعدہ کس وقت آئے گا اور کب سچا ہوگا؟ اچھا، اس آیت میں جو جس میں اکثریت بے علم ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری نسل انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رحمت، ہدایت کا سرچشمہ بنا کر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور کوشش کے باوجود ایمان سے محروم رہیں گے۔ ان دونوں باتوں کی وضاحت اور بھی دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ آراف میں اور سورہ فرقان میں بھی فرما دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ پہلی
کہ مہینے کی مسافت پر دشمن کے دل میں میری میری میرا 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 ڈر بٹھانا، اور اس ڈر سے میری مدد فرمائی گئی۔ نمبر 2 کیا تھی کہ تمام روئی زمین میں میرے لیے مسجد اور پاک کر دی گئی، جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے میری امت وہاں نماز ادا کرتے۔ اس سے پہلے کسی بھی نبی کو یہ فائدہ نہیں ملا تھا، ان کے لیے خاص جگہیں تھی جہاں پر وہ عبادت کر سکتے تھے۔ نمبر 3، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا تھا۔ نمبر 4، مجھے شفاعت کا حق دیا گیا۔ اور نمبر 5، کے پہلے نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتے تھے، مجھے کائنات کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ بعثت الى الاحمر والاسود، یعنی احمر و اسود سے مراد بعض نے جن و انس اور بعض نے عرب و عجم لیے ہیں، یعنی کہ ان سب کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت 103 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور پھر سورہ الانعام میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ اہل زمین کی اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، جس کا مطلب یہی ہوا کہ اکثریت لوگوں کی گمراہی ہی ہوتی ہے، کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت پر چلنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین سے جڑنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے اندازہ لگائی کہ کتنے ہی لوگ آتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، لیکن کم ہی لوگوں کو، گنتی کے گنے چنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ استقامت دیتا ہے اور اپنے دین سے جوڑے رکھتا ہے۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا قُل لَكُم مِّيعَادُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پھر انہوں نے کیا پوچھا کہ پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ ہے اگر تو کب سچا ہوگا، بتاؤ تو صحیح، یعنی کہ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ قیامت کب وقوع پذیر ہوگی۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ قل، ان کو جواب دیجئے کہ لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ۔ جواب دیجئے کہ وعدے کا دن ٹھیک مقرر کیا ہوا ہے، جس سے نہ ایک گھڑی، نہ ایک ساعت، نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو اور نہ ہی اس سے ایک گھڑی ایک ساعت آگے جا سکتے ہو۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو مقرر کر دیا ہے، اور اس وقت سے نہ کوئی آگے جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی پیچھے آ سکتا ہے۔